کمیٹی بعد لوگوں نے ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی 5-10 بندے شریک ہو جاتے ہیں، 15-20 شریک ہو جاتے ہیں، کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں۔ کمیٹی کے اندر کافی سارے مسئلے ہیں، لیکن ان میں 2 بڑے اہم مسئلے ذکر کرتا ہوں جو اکثر ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی نکلی نہیں ہے، قسطیں جا رہی ہیں۔ اگر کسی بندے نے قسطیں دے لی، مثال کے طور پر 50,000 روپے، چھوٹی کمیٹی ہے، 10-10 ہزار دے رہا ہے اور 50,000 وہ دے چکا کمیٹی میں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو 50,000 کمیٹی والوں کے پاس چلا گیا ہے، اس کا قبضہ ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن اصل مالک کون ہے؟ یہی بندہ جس نے وہ 50-50 ہزار 10-10 ہزار کر کے 50,000 اکٹھا دے دیا ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ رقم اس بندے کی ہے، لہٰذا اس بندے پر لازم ہوگا کہ یہ اس 50,000 کو بھی شامل کرے، مزید اگر اس کے پاس کچھ اماؤنٹ موجود ہے اپنی ملکیت میں اس کو بھی شامل کرے۔ اگر یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 1,00,000 روپے اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اس 50 کو اور مزید اپنے پاس موجود رقم کو شامل کر کے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی نکل بھی آئی، اس کی طرف سے کمیٹیاں گئی ہوئی تھی مثال کے طور پر وہی 50,000 کی، اور کل کمیٹی کی رقم ہے 1,00,000 روپے، اس میں سے 50 اس نے دیا ہوا ہے، کمیٹی نکل آئی، اب ظاہری بات ہے کہ اس نے مزید ان کو کتنا جمع کروانا ہے؟ 50,000 مزید جمع کروانا ہوگا۔ تو وہ جو 50 اس نے جمع کروانا ہے، وہ 50 اس بندے کے اوپر قرض ہے، اس نے وہ ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ اصول ہمیں دیا ہے اسلام نے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے لگو اور تمہارے اوپر قرض بھی ہو کسی کا، تو اس قرض والی رقم کو بیچ میں سے سائڈ پہ کر دو، باقی جو مال موجود ہے اس کو دیکھو، اگر صاحب نصاب بندہ بنتا ہے تو اس باقی پر پھر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اگر صاحب نصاب نہیں بن رہا تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔